समझते हैं कि जमहूरी तकाजे यही हैं तो हम कंसीड कर देते हैं. We have suggested to you, please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. जो ऑडिट पैराज जो PMLN के दौर के होंगे, हम एक स्पेशल सब कमेटी तश्कील दे देते हैं और उसकी सरबराही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं करेंगे. आपने आज यहाँ पर जो ऐलान किया है, यकीनन इससे जमहूरी रवायत को फरोग मिलेगा, तक़वीत मिलेगी और हम उसको खुशामदीद कहते हैं. वेलकम टू न्यूज़ वाइज. मैं हूँ आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन. आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, जहाँ एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर जो लड़ाई चल रही थी उसका हल ढूंढ लिया गया है. फाइनली हुकूमत मान गई है कि शहबाज शरीफ साहब ही PAC को हेड करेंगे, मगर जो PMLN के दौर के ऑडिट पैराज है उसके लिए एक सब कमेटी बना दी जाएगी. क्या इसका ये मतलब है कि अब हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा ताउन करेगी? क्या जो एटमॉस्फेरिक्स हैं पार्लियामेंट के वो बेहतर होंगे? ये अब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा. मगर साथ साथ ही PMLN के जो लीगल मसाइल हैं उनमें ज़रा भी कमी नहीं आ रही. बाकी केसेस तो जो चल ही रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक और JIT बना दी है, जो उनका कोई पुराना केस उन्होंने निकाला है. और इसके अलावा अभी भी ये सवाल जो है वो सब पूछ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इतने खामोश क्यों हैं. इन सब अहम मौज़ूआत पे बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर PMLN लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब. वेलकम टू द शो शाहिद साहब. शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये जो आज फाइनली स्टेल में टूटा है पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे, क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इवेंचुअली हुकूमत कंसीड कर जाएगी, या आपके लिए भी ये सरप्राइज़ था कि फाइनली 4 महीने गुजरने के बाद उन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है? बदकिस्मती से हुकूमत को कुछ देर से समझ आती है. ये एक नॉन इशू था कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो होता है PAC का चेयरमैन. एक रवायत बन गई है. अब सारी अपोजिशन कह रही है, कोई झगड़ा नहीं अपोजिशन में, कि लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब होंगे और हुकूमत ने 4 महीने गुजार दिए बगैर किसी वजह के. तो मैं कहूँगा कि अकल की फतह है, किसी और की फतह तो नहीं है. कि तो अब आखिरकार अकल तो आपके ख्याल में अब कुछ सूरत हाल बेहतर होगी या फिर कोई मसले मसाइल खड़े होंगे? क्योंकि एक PAC के ना होने की वजह से या उसके इस पे जो है कोई एग्रीमेंट ना होने की वजह से आपकी तमाम कमेटीज़ के भी रुकावट बन गई थी. सारी कमेटीज आप समझते हैं कुछ बेहतर होगी सूरत हाल? और पार्लियामेंट का 90% काम कमेटीज में होता है. जो आप एक प्लेनरी फोरम देखते हैं, ये तो एक सिर्फ शो पीस होता है. इसका मतलब सारे लेजिस्लेशन का दारोमदार इसी बात पे थी कि कमेटी में पार्लियामेंट की ओवरसाइट रुकी हुई है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन रुकी हुई है, जो इश्यूज आप डिस्कस करते हैं वो रुके हुए हैं. ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये हुआ, बराबर हो गया. और ये जो बात की जाती है कि वो जब PMLN के अकाउंट्स आएंगे तो फिर वो नहीं, तो वो चेयर, ये हमने खुद कहा था कि वो चेयर पे नहीं बैठेंगे. हालांकि इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है. जब PMLN के अकाउंट्स आएंगे तो जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है वही आगे डिफेंड करेगा. माजी में क्या होता रहा? क्योंकि हमेशा एक ट्रेडिशन तो बन गई थी कि अपोजिशन लीडर जो है वही PAC का चेयरमैन. तो माजी में क्या होता रहा? पीपल्स पार्टी के तमाम अकाउंट्स उनके पीरियड के खुर्शीद शाह साहब ने खुद उनको सुना है, वो चेयरमैन थे. जी तो तभी तो अब्बासी साहब तब ये तनकीद होती रही थी ना कि मुकमुका हो गया है PMLN. और मुकमुका हो नहीं सकता. जो हुकूमत होती है उसी का सेक्रेटरी आकर डिफेंड करता है. ये जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर नहीं होता. तो वहाँ के मेंबरान दिफा नहीं करते, वो तो सवालात पूछते हैं. तो ये जो सब कमेटी वाली ऑप्शन थी, ये अगर आप पहले शायद ऑपोजिशन दे देती तो मसला पहले हल हो जाता. जी ये पहले कह दिया था, सब कमेटी की जरूरत नहीं है. उसी PAC का चेयरमैन वो वहां से उठकर बैठ जाता है या वो अटेंड नहीं करता और किसी एक और मेंबर को आप चेयर पर बैठा देते हैं. चेयर होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी ये ट्रेडिशनली कर दिया जाता है. लेकिन अब सब ये जो है आज ये फैसला हो गया, फर्ज कीजिए. अब मसला ये है कि नेक्स्ट मरहला अब आता है.
جس میں پھر وہی بات آئے گی کہ مختلف کمیٹیز کے ہیڈ کے اس میں کوئی مسئلے مسائل تو پیدا نہیں ہوں گے کہ آپ کس کو چیئرمین بناتے ہیں کس کو نہیں بناتے ہیں یا کتنے کمیٹی کے اراکین ہیں، اس میں تو اب کوئی مسئلہ بن کے نہیں آئے گا. نہیں ہونا نہیں چاہیے. ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ اتنی کمیٹیز گورنمنٹ کے پاس رہتی ہیں، باقی پروپورشنیٹلی نمبر آف سیٹس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں اپوزیشن کے اندر. تو آپ کے خیال میں جو ایک پازیٹیو ٹرن وہ یو ٹرن تھا آج اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ پہلے مطلب آپ کو سمجھ میں آتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کہ جو ہے فائنلی جو ہے پی ٹی آئی ہیز گیون ان ٹو دس، جو کہ آسانی سے طے ہو سکتا ہے. No, they have not given in. This is a demonstration of great leadership. Who's great leader? عمران خان صاحب نے کہا نا کہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے جو یو ٹرنز کرتی ہے، مثلاً ہٹلر، نیپولین. تو آج ایک اور ڈیمونسٹریشن آپ نے دیکھی ہے گریٹ لیڈرشپ. تو آپ لوگ یو ٹرنز نہیں لیتے تو اس لیے آپ لوگوں کے پاس جی ہم تو کسی کتاب میں نہیں ہے. اب خاقان عباس صاحب، اب شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک سعد رفیق صاحب کا پروڈکشن آرڈر نہیں دیا جائے گا آپ لوگ پارلیمنٹ کو بوائیکاٹ کریں گے. تو اس کے اوپر کوئی پروگریس ہوا ہے یا جی اس پہ کل آپ یہی ہم لوگ نے ایوان کہا پہ ہے نہیں کہ بجائیں گے؟ آپ پروڈکشن آرڈر ایشو کریں، کیونکہ ایک ممبر اگر نہ ہو، اپنے علاقے کو ریپرزینٹ نہ کر سکے، تو میری نظر میں نامینلی جو آپ کا ہاؤس ہے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے. کیونکہ اگر یہ حربہ پھر کل کوئی حکومت بھی کسی وجہ سے استعمال کر سکتی ہے. مطلب کہ اسپیکر صاحب نے ابھی تک شہباز شریف صاحب کے بھی کانٹیکس میں کافی کوآپریٹ کیا ہے، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کی ذرا دھمکی شاید کوئی بہت جلدی آ گئی ہے؟ ابھی کوئی ایسے آثار تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے کہ پہلے ہی پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے اگر یہ نہیں ہوا؟ نہیں، ہم سے کوآپریٹ نہ کریں. ایک پارلیمنٹ ہے، اس کے اصول ہیں اور اس پر ان کو ایکشن لینا چاہیے بغیر کسی سے پوچھے. اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اسپیکر کی ڈسکریشن ہے، اسپیکر کی ڈسکریشن ہے، تو وہ اگر کہہ دیتے کہ ہاں میں کر رہا ہوں تو بات ختم ہو جاتی. انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں، میں مشورہ کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ ہم نے اپنا موقف کا اظہار کر دیا کہ ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے اگر سعد رفیق صاحب وہاں پر نہیں ہوں گے. اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہے، جیسے مقدمات پہلے سے بھی چل رہے تھے. نواز شریف صاحب کے پاس تو پہلے پیچھے 2 سال سے جو ہے ان کا چل رہا تھا، پھر کیسز اور بھی پی ایم ایل این جو رہنماؤں کے خلاف بھی تھا. اب اچانک کوئی تیزی آئی ہے، مثلاً یہ کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ تحقیقات تو پہلے سے چلی تھی لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا، سعد رفیق کے ساتھ آئی ہے، پھر اور بھی کچھ ریفرنسز کھلنے شروع ہو گئے ہیں، پھر نواز شریف صاحب کے جو ہے ابھی ایک اور جی آئی ٹی بن گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اچانک جو پھر سے تیزی آئی اس کی کچھ وجوہات ہیں یا حسب معمول چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، ہمارے پاس کون سا خزانہ ہے، یہ ہمارے پاس کون سے اختیارات ہیں. ہم تو اپوزیشن ہیں، تو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے کہ یہ بولے نہ. جب اپوزیشن کو آپ نے دبانا ہو، کوئرشن کرنی ہو، بولنے سے روکنا ہو، تو یہی حربے استعمال ہوتے ہیں. مشرف صاحب یہ کرتے تھے، بدقسمتی سے یہ حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑی عجیب سی بات ہے. آپ سارے حالات دیکھ لیں. میں نے کل اسمبلی میں 10 کیسز بتائے جو شہباز شریف صاحب کے کیس سے زیادہ سنگین ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ صاف پانی کا ریفرنس آیا ہے، اس میں شہباز شریف کا نام بھی نہیں ہے. آپ نے گرفتار کیا اس پہ، آشیانہ والا، بعد میں کہا آشیانہ میں ڈال دیتے ہیں، اب کہتے ہیں کسی اور میں ڈال دیتے ہیں. کوئی گفٹس کا ایشو لے کے آ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے گرفتار کرنا ہے، بدنامی کرنی ہے، کام کرنے سے روکنا ہے، اور پھر کیس بنائے جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی معیار جو تمام کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہو. ہمیں آپ پہلے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قانون کا جو طریقہ ہے، جو انصاف کا طریقہ ہے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. لیکن آپ کی پارٹی دباؤ میں آ گئی لگتا ہے کچھ اس کے جو بھی کارروائی ہو رہی ہے. نہیں، میں یقین کریں بالکل دباؤ نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہم یہ چیزیں پہلے بھی فیس کر چکے ہیں، آج بھی تیار ہیں. سر جی، نواز شریف صاحب بول ہی نہیں رہے، اتنی آپ کی اگریسو ہوتی تھی پارٹی، ہم سن کے تھک گئے تھے. بت ہیں 5، پتہ نہیں ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور خلائی مخلوق سے مقابلہ ہے، اب کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب آپ ساروں کا فوکس صرف پی ٹی آئی ہے. اور پہلے نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی تو از ناٹ آر اینمی، ہمارا مقابلہ تو کسی اور سے ہے. اب وہ بول ہی نہیں رہے. اور یہ کرٹیسزم تو اب ہو رہا ہے، پی ایم ایل این پہ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب پہ ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب بھی بولتے ہیں تو پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، مگر پہلے تو کچھ اور کہانی ہوتی تھی. کس کی بات کیا کریں، اس کی بات کریں گے، کیونکہ جب وہ بات کرتے تھے
تو آپ کے پروگرام میں ہر پروگرام میں کہا دیکھیں جی بڑی باتیں کرتے ہیں جی بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اب وہ الیکشن کا ماحول تھا, انہوں نے بولنا تھا, وہ الیکشن کے پروسیس سے باہر تھے, اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا تھا, اپنی پرفارمنس کو ڈیفینڈ کرنا تھا. انہوں نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, عدالتوں کے چکر بھی لگائے, 200 زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں. دیکھیں that only time history will tell. No, but I mean history will tell, but what is your assessment? آپ کی کیا سیاستدان اگر حق کی بات نہ کر سکے پھر سیاست کرنے کا مقصد نہیں ہے. اگر میں یہ نہ کہہ سکوں کہ ملک قانون کے مطابق چلنا چاہیے, آئین کے مطابق چلنا چاہیے, تمام ادارے اپنے حدود میں رہیں, ملک کی ترقی کے لیے کام کریں, یہی بات, اس سے زیادہ کسی نے بات کی ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. اس سے اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت یہ تمام بیانیہ تھا آپ کی پارٹی کا, میاں صاحب کا بھی, تو اس وقت وہ الیکشن کی ایک اسٹریٹجی تھی, اور اب جو ہے جو آپ کی ایک لحاظ سے جو ٹون ہے, ٹینر ہے, وہ خاصا مصالحانہ بھی ہے. مطلب شہباز شریف صاحب کی تقریر آج بھی اور پہلے بھی تقریر جو میں نے سنی تھی, اس میں تو صاف لگتا تھا کہ آپ کی اب یہ جو ہے وہ کسی طور پہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے, اسی کو یہ رکھنا چاہیے. تو میرے خیال یہ کہ تصادم کی اب جو پالیسی نہیں ہے, یہ کہا نہیں, ہماری بالکل یہ پالیسی نہیں ہے کہ یہ نظام ختم ہو جائے اور آمدیت آ جائے. یہ ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے. اسی لیے ہم پہ بڑا دباؤ تھا کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے, اور بڑی سو بحث بھی ہوئی. دباؤ تھا سب کا, جو جماعتیں اکٹھی ہوئی, اکثر جماعتیں کہہ رہی کہ ہمیں پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے, ایک بڑا دھاندلی والا الیکشن ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی بھی جی بہت سے لوگوں کی رائے تھی, بند کمرے میں رائے ہوتی ہے. تو ہم نے یہی کہا کہ ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے کہ جس سے پارلیمنٹ یا جمہوریت کو خطرہ ہو. اور ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے, تحفظات ہمارے بھی ہیں, ہم آئے اسمبلی میں بیٹھے, اب اس کا حصہ ہیں, اس کو چلانے کی پوری کوشش کریں گے. اور ہماری اپوزیشن اب دیکھیں گے کہ مثبت اپوزیشن ہوگی, آبجیکٹو ہوگی, سختی بھی ہوگی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم کوئی بات ایسی نہیں جو ہم نہیں کریں گے, ہم کریں گے, لیکن ہم نے ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہنا ہے. ڈیریل نہیں کریں گے, ڈیریل ڈیموکریسی کو نہیں کرنا, بدتمیزی نہیں کرنی, کسی کو گالی نہیں دینی, آبجیکٹو ہم نے باتیں کرنی ہے. اور یہ حکومت تو اتنا مواد مہیا کر رہی ہے کہ آپ پورا سال میں اسمبلی چلاتے ہیں. جی وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی خاقان عباسی صاحب سے. موجودہ حزب اختلاف کے جو سربراہ ہیں وہ نیب کے کیسز سے دوچار ہیں. نیب کا اس ایوان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ نیب کو یہ ایوان کنٹرول کرتا ہے, نہ نیب کے فیصلے یہ ایوان کرتا ہے, اور نہ جو کیسز زیر بحث ہیں وہ آج کے بنے ہوئے ہیں یا اس حکومت کے وہ بنائے ہوئے کیسز ہیں. پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے سے ان کا تعلق نہیں ہے. میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی اس بات سے 100% اختلاف کرتا ہوں کہ یہ حقائق سے منافی ہے. نیب کا اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نیب کا یہ بھاری پتھر بلکہ اس سے کہیں گنا وزنی پتھر خود حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے وزراء کے سامنے ہے. جناب عمران خان نیازی کے اوپر اس کا سایہ دن رات منڈلاتا ہے. ہیلی کاپٹر کے حوالے سے میرے دوست بھائی جو اس کے ڈیفنس منسٹر ہیں, اس کے وزیر اعلیٰ تھے, کیا ان کے اوپر آج معلوم جبہ کا کیس ان کے اوپر نہیں ہے؟ صاف پانی کے بجائے مجھے آشیانہ میں گرفتار کیا. آشیانہ میں جناب اسپیکر آدھے پیسے کی اگر کرپشن میرے خلاف لے آئے تو خدا کی قسم میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا اس ملک کے اندر. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب, شہباز شریف صاحب کی ابھی آپ نے تقریر سنی, یہ بھی اب کرٹیسزم آ رہا ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں اس وقت اپنے لیگل مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو شاید پارٹی کے پاس سچ جو لیڈرشپ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, اینڈ دا پارٹی سیمز ٹو بی اے لٹل ڈائریکشن لیس. آپ اس کے ساتھ اگری کریں گے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب آتے ہیں, پورا وقت دیتے ہیں پارٹی کو, اور الحمدللہ ہماری وہ پارٹی ہے جو تینوں بڑی پارٹیز ہیں پاکستان میں جس کے پاس آلٹرنیٹ لیڈرشپ بھی موجود ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, پولیٹیکل تجربہ بھی ہے, اور پارٹی سے لائلٹی بھی ہے. تو
کوئی ایسا مسئلہ مجھے لیڈرشپ کا فقدان نظر نہیں آتا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی، اب تو تھوڑی سی جو نیب کی بات آ رہی تھی ابھی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بات کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی. نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے حکومت کا. لیکن جو نیب کے قوانین تھے اس کے متعلق تو بہت دنوں سے باتیں چل رہی آ رہی تھیں کہ کس طرح سے لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ایک لحاظ سب اس بات پہ کریں گے کہ جو ہے جس طرح سے نہ وہ جسٹس کی جو بھی قواعد ہوتے ہیں اس کو پورا کرتی. آپ لوگوں کی حکومت رہی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور کہتے رہے، لیکن کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی کہ اس کے جو ہے جو اس کے قوانین ہیں اس کو تبدیل کیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج جو ہے صورتحال جو ہے آپ لوگوں کے خلاف آئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط بات ہو رہی ہے. دیکھیں، غلط بات کی بات، نیب بنا ہی پی ایم ایل این کو توڑنے کے لیے تھا. جنرل مشرف نے بنایا کہ پارٹی کو توڑا جائے اور وہ کامیاب رہے. اکثر لوگ انہوں نے پارٹی کے خلاف استعمال ہوا، تھوڑا استعمال ہو، زیادہ نون لیگ کے خلاف استعمال ہوا. پی ایم ایل کیو جب بنی، پی ایم ایل این کیو بنائی گئی، پھر پیٹریٹ بنائی گئی اسی بنیاد پر کہ لوگوں کو کورس کر کے توڑا جائے. یہ نیب کا بنیادی مقصد تھا. آج تک نیب نے کسی سیاستدان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں، کسی کو پکڑ نہیں سکے، کسی پر کرپشن ثابت نہیں کر سکے. عباسی صاحب تو یہی تو تنقید ہے کہ آپ نے کیوں نہیں میں اس پہ آتا ہوں نا، مجھے اگر آپ موقع دے دیں. اب جو نیب کا قانون ہے، کوئی ایک جماعت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. اگر آپ کے پاس میجورٹی ہو بھی دونوں ہاؤسز میں، آپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ سیدھا آپ پر الزام لگتا ہے اور آپ لگاتے ہیں اور پوری پاکستان لگائے گا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے قانون تبدیل کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس دونوں ہاؤسز میں اکثریت تھی، انہوں نے قانون نہیں بدلا. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اس سے کنسنسس نہیں ہو سکا. اس وقت تو پھر پی ایم ایل این کے اوپر ذمہ داری آئی. ذمہ داری ہے نا، میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہی تو کہہ رہی ہوں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کر بھی دیتے نا، سارے یہ کہتے دیکھیں اپنی جان بچا رہے ہیں. اب آپ تھوڑی زیادتی کریں، بیکاز اس وقت آپ بالکل ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کی کیسز پی ایم ایل این لے کے گئی پی 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 کے خلاف. دیکھیں نا، اب تاریخ تو نہ بالکل ماضی میں یہ رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر جو 80s میں ہوا، 90s میں ہوا، یہ سب ہوا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن سب نے سبق حاصل کر لیا، سبق حاصل ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ نیب کا قانون جو ہے، اس کے ذریعے اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کو کنٹرول کریں گے تو پھر ملک اس طرف جائے گا. اب یہ آج نیب کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اپوزیشن کو دبانے کے لیے. نیب کے قانون کو آپ دیکھ لیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہمارے آئین کے خلاف ہے، ہمارے جو کانسیپٹ آف نیچرل جسٹس ہے اس کے خلاف ہے. یعنی اس کو ڈیفینڈ آپ کر نہیں سکتے. اور جو پرفارمنس نیب کی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے، اور پھر اگر شاہ محمود صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا. آپ وزیر انفارمیشن کی باتیں سن لیں، وہ کہتے ہیں جی آج دوسری وکٹ گر گئی جب وہ گرفتار ہوئے. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے کہا تھا جی پہلی وکٹ گر گئی ہے. تو یہ وکٹیں بالنگ کو اور کرا رہا ہے، وکٹیں کو اور گرا رہا ہے، تو کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. اسی پہ ایک سوال دیکھیں، جیسے جو بہت سارے جو بیوروکریٹس ہیں پکڑے گئے تھے، وہ آپ کے جب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں ان کے خلاف کیسز ہوئے تھے، ان زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا. احد چیمہ ہوئے، فواد حسن فواد ہوئے، یا اس قسم کی اور بھی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سڈنلی جو ہے نیب اتنی طاقتور ہو گئی اپنے اندر، یا جو ہے کچھ اور معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نظر آتی تھی؟ دیکھیں، یہی سوال کی ضرورت ہے. میں نے ایز اے وزیر اعظم بھی کہا تھا کہ آج نیب نے جو حالات کریٹ کر دیے ہیں، ایز اے پرائم منسٹر میں نے یہ بات کہی، پارلیمنٹ بھی کہی اور باہر بھی کہی، ٹی وی پروگرام میں کہی، کہ نیب نے وہ حالات کریٹ کر دیے ہیں کہ کوئی بیوروکریٹ کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کتنی اس پہ تبدیلی کر سکتے تھے ایز اے وزیر اعظم؟ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس دونوں ہاؤس میں اکثریت نہیں تھی. ہمارے زمانے میں ہم نے ڈیبیٹ شروع کی، تینوں پارٹیز نے ایگری کیا کہ نیب کے اندر کیا چینجز کرنی ہے. حالانکہ میرا ذاتی خیال یہ کہ نیب کو ختم کرنا چاہیے، لیکن اس وقت خیال یہ تھا کہ ترمیم کی جائے. ایگریمنٹ ہوا کیا ترامیم کرنی ہے، لیکن جب پاناما بنا تو پی ٹی آئی بھی بھاگ گئی اور پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئی، ترامیم نہیں ہو سکی. میں نے اس لیے کہا کہ آج ہی ترمیم کر لیں، اس کالے قانون سے بچیں. آپ نے اگر پی ایم ایل این کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ہمارے خلاف کریں، یہ لکھ دیں اس کے اندر کہ پی ایم ایل این کے خلاف نیب کے قوانین کے تحت کارروائی ہوگی. باقی تو اپنی جان اور اس سیاست کو بچائیں، اس ملک کو بچائیں. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی افسر
कोई काम करने को तैयार नहीं है। नहीं, ये तो आप कहते रहे। डू यू थिंक कि 2008 से 2009 के दरमियान शायद आप लोग ये एग्रीमेंट कर सकते थे? क्योंकि एक छोटा सा पीरियड था जुडिशरी की रेस्टोरेशन से पहले, जब उन्होंने हुकूमत नहीं पंजाब में गिराई थी, कि आपके ताल्लुकात पीपीपी से अच्छे थे। शायद वो एक छोटी सी विंडो थी जिसमें शायद एस्टैब्लिशमेंट भी बैकफुट में थी। नहीं, इसीलिए एक्टिव नहीं थी ना, वो एक्टिव इसी नहीं थी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी जरा उस वक्त बैकफुट पे थी और आप लोगों की भी आपस में इतनी कोऑपरेशन थी। क्योंकि देखिए, एक दफ़े जब उन्होंने पंजाब में हुकूमत गिरा दी, पीपीपी वो जो जजेस के थ्रू हुई, और फिर आप लोगों ने जुडिशरी रिस्टोर की, उसके बाद तो फिर देयर वाज नो चांस कि पीपीपी और पीएमएलएन उस जमाने में करीब आते। सो वो ये विंडो थी, क्योंकि करना तो आपने ही है। में हो सकती है, लेकिन आपको याद होगा कि 6 महीने में ही कोलिशन गवर्नमेंट, 6 हफ्ते में कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई थी। मैं खुद उसमें वजीर था और मैं पहले दिन से खिलाफ था कि हम कोलिशन में हम नहीं चल सकते, लेकिन हमारे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि हम सब मिलकर चलें और कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन वो चल ना पाई। थोड़ी सी अपनी पार्टी की बात करते हैं। सॉरी, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और अब्बासी साहब से थोड़ा सा उस वक्त का भी पूछेंगे जब वो वज़ीर आज़म रहे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो आपके इंटरव्यूज़ हम देखा करते थे। आपकी जो टोन थी अबाउट सिविल मिलिट्री रिलेशंस, वो बहुत मुख्तलिफ थी। मुझे अभी भी याद है कि आप इंटरव्यू दे रहे थे टीवी चैनल को, उन्होंने आपसे इस पर सवाल पूछा तो आपने कहा कि कम्युनिकेशन का गैप है, ट्रस्ट का गैप है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करके ही हम ख़त्म कर सकते हैं। अब आप जब बात करते हैं, जो अभी पिछले 2 सेगमेंट्स में भी हमने देखी, तो योर टोन इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत सख्ती आ गई है। डिफरेंट लगी हो, गवर्नमेंट में टोन और होती है, बर्दाश्त की टोन होती है, वज़ीर आज़म आप तब नहीं थे, इलेक्शन से पहले की बात है, वज़ीर आज़म आप नहीं थे। मेरा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे आज भी मौक़िफ़ वही है जो एज प्राइम मिनिस्टर था और जो उससे पहले था, पिछले 30 साल से है। अच्छा, विच इज ये एक इवॉल्विंग रिलेशनशिप है। बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, गलती दोनों तरफ। और मुल्क में 3 लंबे मार्शल के दौर आए हैं, कुछ रवायात बन गई हैं जो हमारे कवानीन और आइन से तसादम में रखती हैं। उनको वक्त के साथ दूर किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया ने ये चीज़ भुगती है। 2008 से अब तक कैसे इवॉल्व किया ये रिलेशनशिप? कम से कम कंटिन्यूटी रही ना, 2 हुकूमतों ने टर्म पूरी की, वरना 85 से 88 बनी, 88 से 90, 90 से 93, 90 से 90। So you see it as an improvement? जी, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है कि कम से कम टर्म्स तो पूरी हो रही हैं, लेकिन इलेक्शन के बारे में बहुत से शुबहात पैदा हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बात कर रहे हैं कि एक सफ़र था 2008 में, मिलिट्री हुकूमत ख़त्म होती है, ट्रांजिशन पहला होता है, फिर दूसरा ट्रांजिशन होता है, ये तीसरा ट्रांजिशन एक हद तक है। तो आप समझते हैं कि ये जो है फिर लिहाज से तो ऐसा होना चाहिए था कि सिविलियन जो वो है उसमें ज़्यादा मजबूत होते हैं इंस्टीट्यूशन। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त आर्मी की जो स्पेस 2008, 9, 10 में थी उसके मुकाबले में बढ़ गई है? देखिए, ये वक्त बताएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ गए और जो सिविलियन सेटअप की स्पेस है वो रिड्यूस हो गई है इस हवाले से कि आज जुडिशल एक्टिविज्म है, आज नैब है। और मैं नैब की जो बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि उससे कोई सियासतदानों को फ़ायदा मिल जाए या हमें अपोजिशन में रिलीफ मिल जाए। आपने मुल्क कैसे चलाएंगे? ब्यूरोक्रेट आज काम करने को तैयार नहीं है। जब आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग को चैलेंज करना शुरू कर दें, उसको क्राइम बना दें, जब आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस शुरू कर दें, तो फिर कौन फैसले करेगा और कौन मुल्क कैसे चलेगा? आपने देख लिया, गैस का क्राइसिस खड़ा हो गया बिला वजह, कोई जरूरत नहीं है। एक और बात भी आती है कि जैसे नहीं, आपने अगर इस क्राइसिस की बात की तो आपका क्या ख्याल है कि इस क्राइसिस के पीछे भी कोई ब्यूरोक्रेटिक वो पैरालिसिस है? जी बिल्कुल, हमें बताएं कैसे। पैरालिसिस इसलिए है कि गैस के बगैर आपका मुल्क चलेगा नहीं, पहले ये फैसला कर लें। उसके बाद गैस कहाँ से आएगी? LNG से आएगी। LNG को आपने इस मुल्क में गाली बना लिया। जिस चीज़ ने आपके मुल्क को बचाया है, और मुझे
اگر سیاست میں کہ ایگزیکٹو سائیڈ پہ کوئی فخر ہے تو اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے امپلیمنٹ کیا LNG کو ریکارڈ ٹائم میں موسٹ ایفیشینٹلی ایٹ دا لوسٹ کاسٹ امپلیمنٹ کیا. آج کبھی نیب چل پڑتی ہے, کبھی کورٹس بلا لیتے ہیں. تو جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, آج آپ کے پاس 2 ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں, 12 شپ آنے چاہیے تھے ہر مہینے. ملک میں گیس کی شارٹیج ہے, لیکن کیا ہوا؟ آپ نے معاہدے کیے, آپ نے شپس ڈائیورٹ کیے. میں نے جو معاہدے کیے وہ صرف 8 شپس کی ہیں, 4 شپس کے معاہدے ہم نے نہیں کیے. ہم کیونکہ ٹرمینل نیا بنا تھا تو اس کو ریمپ اپ کرنا پڑتا ہے, تو ہم اسپاٹس پہ شپس لیتے تھے, اور ہم نے پروسیس ان پلیس کر دیا تھا G2G بھی اور بڈ کا بھی کہ آپ مزید بھی 4 شپس کا کر لیں. نہ صرف وہ 4 شپ لیے گئے بلکہ, اور میں یہ بھی کہوں گا ہماری گورنمنٹ کے اندر ہم نے 1.5 سال پہلے پروسیس شروع کیا تھا G2G 7 ملکوں سے. ان کے ٹینڈرز آ گئے, لوسٹ پرائسز تھیں. تمام کمپنیوں نے, منسٹری نے, ان کا جی ہم فیصلہ نہیں کریں گے اس پہ. یہ جب آپ پیٹرول, میں پرائم منسٹر تھا ملک کا, میں پرائم منسٹر تھا, میں پیٹرولیم منسٹر بھی تھا. اس وقت میری منسٹری نے کہا جی ہمیں آپ ٹرانسفر کر دیں, ہم سمری لے کر اسمبلی میں. تو یہ کرائسس جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ایک پیرالیسس, ایک تو یہ بھی ہے, لیکن دوسری بات ایک اور بھی آتی ہے خاقہ نواز صاحب کہ جو ہے یعنی PMLN حکومت کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری پرفارمنس 5 سال کی؟ میں صرف آپ کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس پہ بھی آئیں گے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل جو آج معاشی طور پہ, اس کی نیب کی ہم نے بات اچھے خاصی کر لی, جتنے معاشی مسائل آج آ رہے ہیں, فرض کرو فائنینشیل کرائسس ہے, آپ کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ PMLN حکومت کی جیسی پالیسی تھی اس کا نتیجہ ہے. کیا بات صحیح ہے یہ؟ بالکل غلط ہے. اب پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ریزروز لیے 3.5 بلین پہ 16.5 پہ چھوڑ کے گئے. ہم نے گروتھ لی لیس دین 3%, لیکن بیلنس آف پیمنٹ میں اس پہ آ جاتا ہوں, لیس دین 3% گروتھ لی اور اس کو ہم نے 5.8% پہ چھوڑ کے گیا. باوجود اس کے کہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, حکومت ٹوٹی, وزیر اعظم کے بارے میں باتیں چلیں, کیسز بنے, اس کے باوجود 5.8% گروتھ آئی. پھر آپ کی انفلیشن تھی, ڈبل ڈیجٹ انفلیشن دی تھی 13% کے قریب, ہم 5% کے کم پہ چھوڑ کے گئے. جو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بالکل ہے, کیونکہ جب بھی آپ گروتھ موڈ میں جاتے ہیں. آپ کی حکومت کیسے ڈیل کرتی ہے اس کو آج صورتحال میں؟ بلکہ جب آپ کی حکومت آئی, 1 سال آپ کی حکومت رہی, تو جو آخری جو مہینے تھے اس میں خود بھی آپ نے بہت ساری پالیسیز کو ریورس کیا تھا. ہم نے ریورس نہیں کیا, ہم نے ریوائز کیا. ریوائز, بالکل ریوائز کیا. میں اس کی وجہ جیسے مطلب یہ فون ہے بیشک ریوائز کہہ دیں عباسی صاحب, بٹ تھا تو وہ بھی یو ٹرن. نہیں, یو ٹرن نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کو پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. ڈار صاحب آ کے ٹی وی چینلز پہ مطلب کہ وہ کتنا ہی تنقید کرتے رہے آپ کے فائنانس منسٹر پہ. دیکھیں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں, جو فزیکل مینجمنٹ ہوتی ہے, یہ فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے, ہر فائنانس منسٹر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو مینیج کرنے کا. آپ اس کے ریزلٹس کو دیکھتے ہیں. مجھے اگر آپ موقع دے دیں, ڈار صاحب کو ایک بروکن اکانومی ملی, وہ IMF پروگرام میں گئے, IMF پروگرام مکمل کیا, اور دنیا کا پہلا IMF کا پروگرام ہے which ended with low inflation and high growth. یہ اچیومنٹ ڈار صاحب کی ہے. اچھا نہیں, تھوڑے سے that low inflation had a lot to do with the international petrol prices. دیکھیں سارا کریڈٹ ٹھیک ہے PMLN کو مل سکتا ہے, آج بھی وہی ہیں. پیٹرول پرائسز بہت گری تھی بیچ میں, جب وہ گری تھی نا, اس کے بعد بڑھ گئی, ہم نے سسٹین کیا, بٹ وہ واپس کبھی اس پہ لیول پہ نہیں گئی جو وہ PPP کے زمانے پہ تھی. آپ دنیا میں دیکھ لیں, پیٹرول پرائسز کا ایک بڑا مائنر امپیکٹ ہوتا ہے آن دی انفلیشن کو, اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا وہ سب کچھ, لیکن جو ایکشنز آپ کو IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کے بڑے سیریس انفلیشنری پریشرز آتے ہیں. ہم نے وہ بھی مینیج کیے اور ڈار صاحب نے کر کے دیا. اب جو میں ڈار صاحب سے اختلاف کرتا ہوں, ہمیں 1.5 سال پہلے ہمیں جو روپی ہے اس کو تھوڑا فلوٹ کرنا, جو ہم نے کیا, تو 1 سال اب میں مانتا ہوں ڈار صاحب نہیں ایگری کریں گے, میرا خیال ہے کہ 1 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. ہر ایک اپنا اس پہ سوچ ہو سکتی ہے, اس سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی, اور اس کے علاوہ آپ نے ایکسپورٹ انسینٹیوز مزید جلدی دینے چاہیے تھے, جو کہ نواز شریف صاحب کہتے رہے, اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, نہیں ہوا, بہرحال ہم نے کر دیا. اب آپ کی ایکسپورٹس جو تھیں, مئی میں آپ نمبرز دیکھ لیں, 23% تک ایئر آن ایئر گروتھ ایکسپورٹس میں ہوئی ہے.
उसी से आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कवर करना होता है, कोई और मिरेकल्स नहीं है। अच्छा, उसमें एक और बात भी थी, जैसे जब मियाँ साहब की हुकूमत थी और डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि IMF के जो आते थे उधर, एक बहुत सीनियर, उन्होंने मुझसे कहा था, जब 2.5 साल पहले की बात है, आपकी जो मिड वे थे आपकी हुकूमत, कि मियाँ साहब से उन्होंने जाके बात की कि आपको अगले साल 10 अरब का एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्होंने फैक्टर गिनवाया कि आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके साथ कभी भी उस प्रॉब्लम को सामने नहीं रखें। ये होता है ना कि एक वक्त में आपने वो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो तो मीट हो जाती है, लेकिन आप फिर फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी, फिर उसके बाद आपकी जो है उस ज़माने में इम्पोर्ट्स भी बढ़ रही थी, उस चीज़ को कभी भी रखा नहीं गया सामने। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आप फ्यूचर देखते हैं, लेकिन एक बुनियादी आंसर होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। जब आप डॉन लीक करेंगे, पनामा गेट करेंगे, हुकूमतें तोड़ेंगे, फिर हुकूमतों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, फिर आप टाइम नहीं दे पाते, फिर ये क्राइसिस पैदा होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, उसके बावजूद हाई ग्रोथ से आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। एक ही फार्मूला है दुनिया में, हाई ग्रोथ अचीव करें, आपके तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। हमारे मसाइल इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर हम यकसुई से काम कर सकें, आप एक्सपोर्ट 40 बिलियन पे अगर ले जाएं, सब मामला ख़त्म हो जाता है। आप सस्टेन्ड ग्रोथ 7% पे ले जाएं, आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। अब सब ने मिलकर बैठना है। अगर हम यहाँ हुकूमतें तोड़ेंगे, इलेक्शन रिग करेंगे, ये हर को जेलों में डालेंगे, तो फिर मामला नहीं। तो फ्यूचर के लिए आपका क्या तजवीज़ है? इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं। वी होल्ड ऑन टू द क्वेश्चन, स्टे विद अस। हम अपनी गुफ्तगू शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, एक आखिरी सवाल आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप के बारे में। डू यू थिंक कि आपके ज़माने में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो थी ज़रा बेहतर थी जब नवाज शरीफ साहब PM थे? आप लोगों ने बहुत सी, मतलब कि लग तो रहा था, मीटिंग्स भी ज़्यादा हो रही थी, आपने तो जाके एयरफोर्स का जहाज भी उड़ाने की कोशिश की, या पता नहीं उड़ा लिया, हमने तो सिर्फ तस्वीर देखी थी कॉकपिट में आपकी। सो यू वर ऑल ओवर द प्लेस। गवर्नेंस के बारे में भी आपके मुतालिक ये थी कि मियाँ साहब की जो है वो होती थी 6 महीने में एक कैबिनेट मीटिंग, या वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा किया था। आपके यहाँ बाकायदा कुछ सिस्टम बन के आया था, ये बात सही है कि आपने कुछ सिस्टम बनाया था, मीटिंग्स हुई थी, डिसीजन जल्दी हो जाते थे? नहीं, और आपके कैबिनेट के एक मेंबर ने एक दिन कहा कि अब मैं कोसार इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, 9 बजे तक काम वो तो बैठे होते हैं सारे वक्त कोसार मार्केट में बैठे होते हैं। देखिए, हर एक अपना स्टाइल होता है। हमें एक बड़ा कंप्रेस टाइम फ्रेम मिला था, और हर की तवक्को ये थी कि ये हुकूमत तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, चलेगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टूटी हुई हुकूमत को खड़ा किया और आगे चलाया। ये पार्टी की स्ट्रेंथ थी, और डिसीजंस हुए। हमने बड़े सीरियस इकोनॉमिक डिसीजंस लिए, जिसको अगर ये हुकूमत आगे चलाती तो इनके क्राइसिस में बड़ी कमी आती। बहरहाल वो उनकी चॉइस है, लेकिन हर एक अपना स्टाइल होता है। स्ट्रेंथ पार्टी की है। मैं पूरी ज़िंदगी बैक बेंचर रहा हूँ। नहीं, पार्टी की स्ट्रेंथ से हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फिर भी एज यू योरसेल्फ सेड कि इंडिविजुअल्स डू मेक अ डिफरेंस। तो हम सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर से दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया तो स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल भी तब्दील हुआ। यकीनन देखें, सिविल में कोई फर्क नहीं। तब्दीली जो PTI वाले कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपकी भी तो तब्दीली थी ना। तब्दीली इन द सेंस कि बिल्कुल बातचीत होती थी, मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई। हमने खुलकर बात की, डिसएग्रीमेंट्स भी थे, एग्रीमेंट्स भी थे, और मैं समझता हूँ कि उससे मुल्क का फायदा ही हुआ। तो वाज इट बेटर देन बिफोर? देखिए, वो दैट आई कांट जज, दैट ओनली आप जज कर सकते हैं, या जो दूसरी साइड पे बंदा बैठा होता है वो जज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, जो ये सारी बातें तो हो गई, बहुत सारी माजी की भी हो गई, फ्यूचर की अब ये 2-3 चीज़ें। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के इस वक्त, बिल्कुल सही है। जो देखा 2008 में जो थे उससे तो 2013 में जो आप लोगों को मिला था उससे भी ज़्यादा है। 2008 के जो चैलेंजेस उससे भी ज़्यादा हैं माशी तौर पे। तो ये कोई तरीका तो हो सकता है कि इसको हम इस बहरान से कैसे निकल सकते हैं? एक फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक है, क्या जो है ये मुमकिन हो सकता है कि PTI और पीपल्स पार्टी, आप सारी पार्टियां मिलके कोई चार्ट उस तरह की चीज़ बना सकते हैं? हो सकता है, मुमकिन? देखिए, मैं एक बात आपको करेक्शन ज़रूर कर दूंगा। 2013 में पाकिस्तान के वर्स्ट क्राइसिस था, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे फिज़िकल चैलेंजेस थे कि
ان کا حل نظر نہیں آتا تھا. آپ کے ملک میں بجلی نہیں تھی, آپ کے ملک میں گیس نہیں تھی, آپ ہائی انفلیشن میں تھے, لو گروتھ میں تھے. ٹیررزم کا یہ عالم تھا کہ اسلام آباد میں خود نماز پڑھنے جاتا تھا, لوگ جلدی جلدی نکلتے تھے. ان سب چیلنجز کو کیا ٹیررزم بغیر پیسے یا خرچے کے ختم ہو سکتی ہے؟ آج سب کہتے ہیں ڈیٹ بڑھ گیا. ڈیٹ کی اپلیکیشن دیکھ لیں کس پر لگا ہے. آج چیلنجز بہت کم ہیں. چیلنجز ہیں, ہمیشہ رہیں گے, ہر ملک کے ہوتے ہیں. امریکہ کے چیلنجز نہیں ہیں, چیلنجز رہتے ہیں, آپ نے ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے. یا آپ روتے دھوتے رہیں گے, الزامات لگاتے رہیں گے, یا آپ کام کریں گے. وہ بات آج نہیں ہے. آپ نے پوچھا آگے کیا ہوگا. میں ہو سکتا ہے میرا اوپینین بائسڈ ہو, اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے یہ, لیکن میجورٹی ان کے پاس ہے, حکومت چلائیں. لیکن حکومت, آج کی حکومت جو ہے, حالات بدل گئے ہیں. میں نے پہلے کہا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے, ایک ایمبیگوس ہے, پہلے بھی تھی آج بھی ہے. کیونکہ سول ریلیشن شپ صرف گورنمنٹ سے نہیں ہوتی, اپوزیشن سے بھی ہوتی ہے. اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے. اب صرف ایک طریقہ ہے, ایک ٹیبل پر سارے بیٹھیں, گورنمنٹ بھی بیٹھے, اپوزیشن بھی بیٹھے, فوج بھی بیٹھے, جوڈیشری بھی بیٹھے, میڈیا بھی بیٹھے, انٹیلیجنس کے ادارے بھی بیٹھے. یہ اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں. میڈیا کا تو نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا رول ہے. میڈیا کا آپ کو آئی ایس پی آر, ڈی جی آئی ایس پی آر نے مشورہ دیا ہے کہ پازیٹیو امیج پینٹ کریں. وہ پراکسی وار ہو جاتی ہے نا یہاں. سو ایک دفعہ اگر آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ میڈیا میں بھی حالات کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو کیا شتر میں یہ کام نہیں, میں بات صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پراکسی ہے نا, تو جب آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میڈیا میں ڈیبیٹ بھی تبدیل ہو جائے گی. مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا, ڈیبیٹ تبدیل نہیں ہوتی. آپ آج یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کسی پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈیفیمیشن لاز تو پارلیمنٹ میں ہی اسٹرینتھن ہوں گے. ڈیفیمیشن لاز دیکھیں موجود ہیں, اس میں پروٹیکشن حاصل نہیں ہے, لیکن کچھ ذمہ داری میڈیا ہاؤسز کی بھی ہے. تو میں اس لیے یہ کہوں گا, میڈیا کی تو بہت ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ دے آر ناٹ ایکچولی پالیسی وہ نہیں بنا سکتے ہیں, حکومت نہیں بنا سکتے ہیں. ان کا اپنا رول ہے. رول یہی ہے کہ جو خبریں جو ہیں, وہ اوپینین جو ہیں, وہ صحیح طور پہ لے کے جا سکیں, رسپانسبلٹی دکھا سکیں, لیکن دے کین ناٹ چینج دا سسٹم یا چینج دا گورنمنٹ. اچھا, اگر آپ کو پی ٹی آئی کو 2 یا 3 چیزیں کہنی ہوتی موٹی موٹی کہ یہ تو کریں نا آپ, تو وہ آپ کیا کہیں گے ان سے؟ اگر ہوتی تو میں ضرور کہہ دیتا, کیونکہ حل جو ہوتا ہے وہ ایک ہولسم سولوشن ہوتا ہے. وہ کوئی ایک ٹنکرنگ سے آپ کام نہیں کر سکتے. میں نے یہی کہا, یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا, یہ آج ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, ایک دوسرے کو سمجھیں کہ یہ ممکن نہیں ہے ملک کے ہمارے جو جوڈیشری ہے وہ دنیا کی بہترین جوڈیشری اور ملک تباہ ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اس لیے سارے اس کشتی میں سوار ہیں, آپس میں بات کریں, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیں کہ ہم نے حکومت اس طرح چلانی ہے. اچھا, یہ آپ کی شہباز شریف صاحب کی تقریر جو سن رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں حکومت کو. تو کس قسم ملک کے لیے آپ لاز لے کر آئیں, آپ کوئی پالیسی لے کر آئیں, مطلب یہ سپورٹ چاہیے. جب ریفارم, جو بھی ان کا ریفارم ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا, اس کے لیے خاصی ان کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی. کہتے تو ہیں کہ نہیں کرنی پڑے گی, آرڈیننسز لے آئیں گے. آرڈیننسز سے کام نہیں چلتا, آپ کو بھی پتہ ہے. تو کیا چلتا ہے 120 دن چلتا ہے, اس کے بعد تو نہیں چلتا ہے. تو اس کے بعد آگے سوچ لیں پارلیمنٹ میں آنا ہے ان کو. تو کیا یہ ہوگا کہ آپ کوآپریٹ کریں گے کہ اس قسم کے؟ دیکھیں, ریفارم ایجنڈا ضرور کریں, یہ لانگ ٹرم میجرز ہیں. آپ کا اکنامک ایشوز ہیں جو سب سے اس وقت امپورٹنٹ ہیں, ان کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ ان کو آپ ڈیل اس وقت جب حکومت چلے گی. حکومت نہیں چل رہی, حکومت نہ چلنے میں ایک بڑا رول جو ہے وہ نیب, جوڈیشری, اس قسم کے معاملات کا ہے. جب تک سارے سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے, جب پیسے نہیں ہوں گے, نہ جوڈیشری چلے گی, نہ فوج چلے گی, نہ اپوزیشن چلے گی, نہ حکومت چلے گی, نہ میڈیا ہاؤسز چلیں گے. لگتا ہے یہ کہ کرائسس اتنا گمبھیر ہو جائے گا کہ کم از کم یہ پھر کرنا پڑے گا. یہ آج کر لیں تو بہتر ہے. صحیح. بس پھر یہی ہے کہ اب دعا کی جا سکتی ہے یا امید کی جا سکتی ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور ان سب مسائل کا حل ڈھونڈیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time.